نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الف الف تحیت والسلام۔ واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کے اوپر آج 8ویں نشست کے ساتھ حاضر ہیں قائم ٹی وی اسٹوڈیوز کے کراچی کے۔ عزیزان محترم، ہم یزید کے دور کی بات کر رہے تھے۔ یزید کے دور کی جو ہم نے بات کی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ابتداً فرمایا ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے اور قاتل نفس محترمہ ہے، اور حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے، تو گورنر مدینہ نے ان باتوں کی تردید نہیں کی۔ اب جب ہم علماء اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں وہ شرائط لکھتے ہیں شروع میں، جیسے امام ماوردی ہیں اور الفراء ہیں، دوسرے لوگ نظام الملک طوسی ہیں، تو وہ شرائط میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کو فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے، اور اسے تقوی شعر ہونا چاہیے، اسے عالم ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ معیار ہے خلیفہ کا۔ لیکن جب بنو امیہ کی بات آتی ہے اور یزید کی بات آتی ہے اور یزید کے آباء و اجداد کی بات آتی ہے تو اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ضروری نہیں کہ ہمیں اس درجے کے لوگ مل سکیں، تو کمپ کے اوپر پھر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ایسے لوگ بہرحال ساتھ ہوں گے جو ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو وہ مسئلہ اس کو بتا دیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے علماء ساتھ ہیں تو پھر ایسے شخص کی حکومت میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ واقعہ کربلا ایک بڑے فکری انحراف کے اس پہ وجود میں آیا، ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے، اور وہ فکری انحراف بالکل ابتدا میں پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا، ان کو خنجر لگا اور وہ اس کے وجہ سے زخمی ہو گئے، وہ ہوا، اور انہیں فکر ہوئی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، زمام حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ 6 افراد کی ایک شورا بنا دی جائے، اور اس شورا میں یہ بات رکھی گئی کہ پیروی کرنے والا جو شخص اب خلیفہ بنے گا اور اس کے بعد خلیفہ بنے گا تو قرآن اور سنہ یا قرآن اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 ماخذ ہیں کہ جن کو آج تک لکھا جاتا ہے کتابوں میں اصول الفقہ کی اور تمام اس کی، کہ شریعت کے ماخذ یہ 2 ہیں۔ اس وقت ایک تیسری بات انٹروڈیوس کی گئی کہ خلفائے راشدین میں سے پہلے 2 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان کی سیرت پر بھی چلنا ہوگا۔ وہ چلا جا سکتا تھا، ان کی سیرت پہ نہیں چلا جا سکتا تھا، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے ماخذ 2 کے بجائے 3 قرار دیے گئے، اور جب یہ تیسرا ماخذ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری فکری تبدیلیاں مسلمانوں میں آئیں،
اور بہت سی وہ چیزیں کہ جن کو ناروا سمجھا جاتا تھا شریعت اسلامیہ کے روح سے، وہ چیزیں روا سمجھی جانے لگیں۔ اب یزید کے دور میں آپ اگر دیکھ لیں، جس کے اب قریب ہم پہنچ گئے 8ویں محرم اور 8ویں نشست میں آ گئے، کہ جس میں یہ واقعہ ہوا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج عالمی دنیا اور عالمی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی حقوق کی تنظیمیں نہ بھی ہوں تو ایک عام انسان اس بات کو سمجھتا ہے، وہ کرتا ہے کہ کسی بھی مخالف کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی انسانی حقوق سے، ہیومن رائٹس سے، بیسک ہیومن رائٹس سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صفین میں پانی کے اوپر قبضہ ہوا اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پہ پانی بند کیا گیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے دستہ بھیج کے اور وہ پانی اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد لوگوں کو صلاح عام دی کہ تم سب پی سکتے ہو، اس کے اوپر یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے سب جانور تک پیتے ہیں، تو تم کیوں نہیں پی سکتے۔ یہ باتیں جو تھیں یہ ہوئیں، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس کا حق نہ دیا جاتا ہو۔ جو معاف کرنے کے لائق تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، سب چیزیں تھیں، بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور وہ بنیادی انسانی حقوق ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام میں بنیادی حقوق وہی ہیں کہ جو اسلام نے دیے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے XYZ کے حقوق اور ان کے ایسے حقوق کی بات کریں کہ جو اسلام نے نہیں دیا، تو ایسے حق کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے وہاں بھی نہیں نظر آتا وہ چیز، اس کی پروویژن، اور اس کے بعد ہمارے دیگر ائمہ علیہ السلام کے وہاں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر ہم ایک بات کی طرف اشارہ کریں کہ جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کا محاصرہ کیا گیا، جو 40 دن بقول تاریخ کے رہا، ان کے اوپر کھانا بند کیا گیا، پینا بند کیا گیا، بمشکل تمام ان تک رسد پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی، نہیں پہنچ پاتی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد حملہ آوروں نے یہ کیا کہ یہ جو گھاس کاٹنے والی چھری ہے، اس سے ان کے گلے کے اوپر حملہ کیا اور ان کو گویا کہ شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد بنو امیہ نے یہ عہد کیا کہ جن تکالیف سے عثمان کو گزرنا پڑا ہے، حضرت عثمان کو گزرنا پڑا ہے، وہ ساری تکالیف ہم بھی علی اور اولاد علی کو دیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام گئے ہیں خلیفہ ثالث کے پاس، جبکہ وہ محاصرے میں تھے، ان کے پاس گئے ہیں، کیا ہے، تو اس وقت وہاں مروان وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا علی اگر تمہاری یہ سازش کامیاب ہو گئی تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے کہ جو تمہارے لوگ ان کے ساتھ خلیفہ وقت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ واللہ میں اس سازش میں شریک نہیں ہوں، اور وہاں سے غصے میں اٹھ کے چلے آئے۔ اور پھر تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کی جو بیوی تھی حضرت عثمان کی نائلہ، انہوں نے باقاعدہ گواہی دی ہے کہ کون کون سے قبیلے ان کے قتل میں شریک تھے، اور کہا ہے صاف طور پہ کہ علی اور اولاد علی نے تو ان کا دفاع کیا، خلیفہ وقت کا دفاع کیا۔ لیکن اس کے باوجود بنو امیہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ایک اسٹانس لیا انہوں نے کہ نہیں، ان کے قاتل جو ہیں وہ حضرت علی ہی ہیں، اور یہ ان کو ایک بہانہ مل گیا حضرت علی اور اولاد علی کے خلاف گویا کہ اپنی ساری کارروائیاں کرنے کا بنو امیہ کو۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے حضرت علی کی شخصیت تو ایسی تھی کہ صحابہ کا بھی ایک بڑا طبقہ آپ کو مانتا تھا، جلیل القدر سمجھے جاتے تھے، پھر حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، تو حضرت علی علیہ السلام کو شہید تو کروا دیا، لیکن یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا عمل توہین آمیز وہ نہیں کر سکے۔
لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حکومت چھینی گئی، امام حسن علیہ السلام سے چھینی حکومت، ٹھیک ہے، ان کو زخمی کیا گیا، اس کے بعد زہر سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب واقع کربلا پہ ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محاصرہ کیا گیا امام حسین کا، اولاد امام حسین کا، مخدرات عصمت کا، ان کے اصحاب کا، سب کا محاصرہ کیا گیا، ان کے اوپر کھانا بند کیا گیا، ان کے اوپر پانی بند کیا گیا 7 تاریخ کو، 7 محرم کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اولاد علی کے ساتھ کی شہادتیں ہوئی ہیں تو کوئی بھی ایک شہادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ بس بظاہر لڑتے ہوئے ایک کا وار چلا، دوسرا جو ہے وہ قتل ہو گیا، نہیں، سب کی شہادت میں کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت علی اکبر کی شہادت ہے کہ وہ برچھی سے اور نیزے سے ہوئی، ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے جو گھوڑے پر ہی تھے، آپ نے ہاتھ ڈال دیا تھا کہ آپ کے اوپر تلواریں چلنے لگیں، پھر اس کے بعد آپ پشت فرس سے نیچے تشریف لائے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے باپ کو۔ اسی صورت سے آپ دیکھ لیں کہ جناب قاسم ہیں تو ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ اسی صورت سے جناب علی اصغر ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ کہیں بھی دنیا میں شقی القلب سے شقی القلب ہو، وہ ایک 6 مہینے کے بچے کو سامنے دیکھ کے وہ کہے گا کہ نہیں، اس کے اوپر تو میں نہیں حملہ کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے گلوئے مبارک کے اوپر بھی تیر جو ہے وہ چلا اور تیر سے شعبہ چلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کے اوپر 3000 سے زیادہ زخم تھے، تیر پیوست تھے، اس کے باوجود جب پشت فرس سے زمین پہ تشریف لائے تو آپ کی جو گردن تھی وہ پشت سے جدا کر دی گئی اور نیزے کے اوپر آپ کا سر جو تھا وہ بلند کر دیا گیا۔ پھر بھی یہ ہے کہ پانی اور کھانا کھولا نہیں گیا کہ جو باقی عورتیں بچے بچ گئے ہیں وہ کر سکیں، وہ کھانا پینا کر سکیں، بلکہ 3 دن سے یہ لوگ ایسے ہی بھوکے پیاسے تھے۔ دنیا کا کافروں کا بھی اگر آپ دستور دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، نہ کہ مسلمانوں میں آپ کو یہ چیز ملے۔ اور اس کے بعد جس طرح سے پابجولاں قید کر کے عورتوں کو، نبی زادیوں کو، ان سب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے کے گئے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور پھر وہاں راہ میں اور پھر درباروں میں جس قسم کی حرکتیں اور باتیں ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا وہی جملہ سامنے آتا ہے کہ ایسے اسلام پر سلام اور اس امت کے اوپر سلام کہ اب ان کا جو رائی ہے، ان کا نگہبان، ان کا حکمران، وہ یزید جیسا شخص سے ہے وہ بنا دیا گیا کہ اب اسلام کے بنائے ہوئے جو معیارات ہیں ان سے ہٹ کر ایک نیا معیار جو ہے وہ گویا سیٹ کیا جا رہا ہے، ایک نیا پیراڈائم سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ حاکم وقت جیسا چاہے، جس طبقے کے ساتھ چاہے، وہ ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فکری تبدیلی تھی کہ جو یزید کے عہد میں جس کے اوپر عمل شروع ہوا اور اس نے عملی جامہ اس چیز نے پہنا، اور اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو واقع کربلا ہے اس میں ہمیں کس قسم کی خود ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ خود یزید اور جو اس کی افواج تھیں، اس کے سپہ سالار لوگ تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے ایسے موقع کے اوپر جہاں ہر مذہب، ہر دین، ہر شریعت رعایتیں دیتی ہے کہ اس قسم کے حالات ہوں تو اس میں اس حکم پہ عمل نہ کرو، اس حکم پہ عمل نہ کرو، یہ چیز چھوٹ جاتی ہے، یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر کے حضرات کو اگر آپ دیکھیں تو ان حالات میں بھی انہوں نے پورا دین کے اوپر اور دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا
کہ حالات کا بہانہ کر کے یا حالات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور ان کے جو رشتہ دار تھے، عورتیں تھیں اور نوجوان تھے، کم عمر بچے تھے، جناب قاسم اور جناب عنو محمد جیسے شہزادے تھے، انہوں نے دین اسلام کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہا ہو کہ چچا جان یہ ہم پہ سے ابھی اس میں ساقط ہے یا نہیں ہے، کہ ہم اس کے اوپر اگر چاہیں تو عمل نہ کریں کیونکہ حالات اتنے سخت ہیں. سب نے پورا شریعت کے اوپر عمل کیا ہے. اور یہاں ہم ایک بات کا ذکر کر کے اور اس آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتے تھے. جب دو لشکر آمنے سامنے ہوا کرتے تھے تو آپ ہمیشہ صلح کا پیغام دیتے تھے، ایمان لانے کا پیغام دیتے تھے، اور کبھی ابتدا نہیں کرتے تھے. بس قسمتی سے یہ لشکر وہ تھا امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اذانیں بھی ہوتی تھیں، سامنے نماز بھی پڑھی جاتی تھی. لہٰذا امام علیہ السلام نے ان کو اسلام کی تو دعوت نہیں دی، البتہ صلح کی دعوت دی، اور یہ کہا، یہ فرمایا کہ ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ دین کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں باقاعدہ وہ گفتگو عمر ابن سعد سے امام کی موجود ہے تاریخ میں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا. لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کسی بچے نے، کسی بڑے نے، کسی بوڑھے نے کوئی تیر نہیں چلایا کہ اس نے جنگ کی ابتدا کی ہو، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا لشکریوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یہ پہلا تیر ہے، تیر چلایا اور کہا دیکھو یہ پہلا تیر ہے، گواہی دینا حاکم وقت سے کہ جو میں نے، ابن سعد نے حسین کے لشکر کی طرف پھینکا ہے، یعنی میں نے ابتدا کی ہے جنگ کی. تو اس کڑے اور سخت حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام شریعت کے اوپر پورا پابند رہے، اور یہی چیز آخر تک جو اسیران اہل بیت تھے انہوں نے بھی اس کو مد نظر رکھا، اور رہائی تک، یہی کہیں گے رہائی تک یا مدینے سے واپسی تک بھی آپ ان سخت حالات کے باوجود بھی شریعت کے اوپر عمل کرتے رہے. وما علینا الا البلاغ. اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب